امریکہ امن اور سفارتی عمل میں سنجیدہ نہیں، ایران نے مذاکرات جاری رکھنے سے انکار کر دیا، وفد اسلام آباد نہ بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سمندری ناکہ بندی کر کے ایرانی بحری جہاز پر حملہ کیا۔ امریکی اقدام جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم نے پاکستانی ثالث کار کو بتا دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آ رہے۔ امریکہ نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران کے قومی مفادات کے تحفظ کی بات آتی ہے تو ہم ڈیڈ لائنز یا الٹیمیٹم پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نئی جارحیت شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلح افواج اس کا جواب دیں گی۔ ایران کا فی الحال امریکہ کے ساتھ کسی نئے مذاکراتی دور کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کے لیے تیار بھی ہے۔ ایران کے انکار کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، خبر ایجنسی رائٹرز کا بڑا دعویٰ۔ رائٹرز نے پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا، جس میں مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹرمپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مذاکرات میں رکاوٹ ہے، تاہم امریکی صدر کا جواب میں کہنا تھا کہ وہ فیلڈ مارشل کی رائے پر غور کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا انتہائی اہم دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہونے کی توقع۔ مذاکرات جلد شروع کرانے کے لیے پاکستان نے سفارتی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ امریکی وفد کے آج، ایرانی وفد کے کل پاکستان پہنچنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے فریقین سے رابطہ کر لیا۔ امریکی ایڈوانس ٹیم نور خان ایئر بیس پہنچ چکی ہے، جبکہ نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد آج شام وفاقی دارالحکومت پہنچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی نمائندے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ دوسرے راؤنڈ کے لیے اسلام آباد میں تیاریاں مکمل۔ 3 امریکی فوجی طیاروں کی اسلام آباد آمد، اہم شخصیات کی آمد کے باعث نور خان ایئر بیس کے رن وے سے ملحقہ علاقے میں تمام بازار تا حکم ثانی بند رکھنے کا حکم۔ پاکستانی وزیر داخلہ کی امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقات۔ محسن نقوی نے اسلام آباد میں امریکی سفیر نیٹلی بیکر اور ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے تمام خاص مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق ایرانی سفیر سے ملاقات کے دوران کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی اور مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی جہاز قبضے میں لے لیا، ایران کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ، ایران کا کارگو جہاز قبضے میں لیے جانے پر چین کا رد عمل بھی آ گیا۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی بحری جہاز توشکا کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء نے کہا ہے کہ امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایران جلد ہی امریکی فوج کی میری ٹائم اور مسلح ڈکیتی کا جواب دے گا اور جوابی کارروائی کرے گا، جبکہ چینی صدر نے کہا ہے کہ چین فوری جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امریکہ ایران تنازع کی بدلتی صورتحال کے معیشت پر اثرات تیز۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، بے یقینی کے باعث شیئرز فروخت کا دباؤ غالب رہا۔ اونچی اڑان کے بعد سونے کی قیمت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ۔ KSE 100 انڈیکس میں 4,500 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس دن کے اختتام پر 1742 پوائنٹس کم ہو کر 1,72,196 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا $49 سستا ہو کر $4,788 فی اونس پر آ گیا، جبکہ پاکستان میں سونے کی نئی قیمت فی تولہ $4,900 کم ہو کر $5,01,162 ہو گئی۔ موجودہ حکومت کے پہلے 2 برس میں قرضوں میں تاریخی اضافہ، قرض کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویز کے مطابق وفاقی حکومت کے ابتدائی 2 سال کے دوران قرضوں میں 15,072 ارب روپے کا تاریخی اضافہ ہوا۔ موجودہ حکومت کے قرضوں میں یہ اضافہ مارچ 2024 سے لے کر فروری 2026 کے درمیان ہوا۔ قرضوں میں اوسطاً ہر روز 21 ارب روپے کا اضافہ بنتا ہے۔ بجلی کے روایتی میٹرز کا اجراء ختم، سمارٹ میٹرز کی تنصیب لازمی قرار۔ 3 فیز بجلی صارفین کے تمام میٹرز کو مرحلہ وار سمارٹ میٹرز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاور ڈویژن اور IFC کے درمیان ٹرانزیکشنز
ایڈوائزری سروسز معاہدے کے تحت 1 کروڑ کنیکشنز پر سمارٹ میٹرز کی تنصیب کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے لیے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ نئے بجلی کنیکشنز کے لیے سمارٹ میٹرز کی تنصیب لازمی قرار دے دی گئی۔ روایتی میٹرز کا اجراء ختم ہونے سے جدید ڈیجیٹل نظام کی جانب عملی پیش رفت کی جا رہی ہے۔ کمرشل اور صنعتی صارفین کو ڈیجیٹل نظام میں شامل کیا جائے گا۔ عظمہ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی کارکن فلک جاوید کی ضمانت منظور ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے گرفتار پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ضمانت منظور کی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے عظمہ بخاری کی ویڈیو وائرل کرنے کے الزام میں فلک جاوید سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ فلک جاوید اس مقدمے میں 24 ستمبر 2025 سے گرفتار تھی۔ منی لانڈرنگ اور غیر قانونی کلینکس کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو مزید ریلیف مل گیا۔ عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 5 مئی تک توسیع کر دی، گرفتاری سے بھی روک دیا۔ ضمانت کی درخواستوں پر دلائل پیش نہ کیے جا سکے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ ملک بھر میں بغیر اجازت نئی یونیورسٹی یا سب کیمپس کے قیام پر فوری پابندی عائد کر دی گئی۔ ایچ ای سی نے نئی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور سربراہان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا، اجازت اور اسکروٹنی کے بغیر کوئی ذیلی کیمپس یا یونیورسٹی نہیں بنے گی۔ خط کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن این او سی یا ایکریڈیشن دے گا، نہ ڈگریوں کی تصدیق کرے گا۔ ایچ ای سی نے تمام جامعات کو پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ غیر معیاری تعلیم، اہل اساتذہ اور سہولیات کی کمی، کمزور انفراسٹرکچر ہے۔ حالیہ کارکردگی پر ٹیم میں میری جگہ نہیں بنتی، قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد رضوان نے اعتراف کر لیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ بگ بیش لیگ کے دوران انہوں نے حارث رؤف سے بھی یہی بات کی تھی کہ ان کی اس وقت کارکردگی ٹیم میں شمولیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہمت ہار رہے ہیں۔ بطور انسان غلطیاں ہونا فطری امر ہے اور وہ اپنی کارکردگی میں کمی کو اپنی محنت میں کمی سے جوڑتے ہیں۔